बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। रात के इस पहर आप लोगों को जो है वो तंग किया थोड़ा सा, क्योंकि मुस्तफ़ा आमिर केस के हवाले से कुछ इंकशाफात हैं, तो मैंने कहा कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाए, ख़बर पहुंचा दी जाए। मेरठ मसाला या अपना तज्जिया नहीं रखूँगा सामने, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुस्तफ़ा आमिर को जो है वो तमाम, जो कि लड़का इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है, तो उसको तमाम केसेस से बरी कर दिया गया है। वो भी ये कह के कि पुलिस हुकाम ने कहा है कि मुस्तफ़ा आमिर तो अब ज़िंदा है ही नहीं, तो उसका फिर अदालत में कि उसको पेश करना है तो बनता ही नहीं है। किस तरीके से पेश किया जाए जो कि दुनिया में ज़िंदा ही नहीं है, तो अदालत ने कहा कि चलें उसको तमाम केसेस से बरी कर दिया जाए। ओके फ़ाइन। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो मुस्तफ़ा आमिर के केस में उधर से फिर ये क्या कहते हैं, ड्रग्स का केस बरामद हो गया। ड्रग्स के केस में इस कदर अजीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ कि कामरान कुरैशी की अपने वकील प्रोसिक्यूशन और दीगर को संगीन नताइज की धमकी जो है उन्होंने दी है, और काफ़ी बदतमीज़ किस्म के इंसान हैं, मालूम हो रहे हैं, मालूम होते चले जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। अच्छा, खुद ही ऑडियो लीक कर देते हैं, मतलब पहले किसी से भी बात करते हैं, उसके बाद उनको ये एहसास नहीं रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ उल्टा मेरे अगेंस्ट ये बातें जा रही हैं, या पता नहीं शायद जानबूझ के किसी बड़ी साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है, वल्लाह आलम। तो आबिद ज़मान जो कि बहुत बड़े वकील हैं, आप लोगों को पता है इनके बारे में, सब लोग जानते हैं कि कौन है ये वकील। ये वही वकील हैं जिन्होंने जो लियारी गैंग वॉर के जो मरकज़ी मुलजिम जो थे, क्या कहते हैं, उनके केस लड़ा है इन्होंने, और बहुत और भी केसेस इनके पैनल पे है। तो क्या किस किस का नाम लिया जाए। खैर, ये सब जो है वो कामरान कुरैशी के जो बेटे अरमगान, जो कि एक ड्रग डीलर भी है, एक इलीगल काम भी कर रहा है, सॉफ्टवेयर हाउस भी चला रहा है, और क्या कहते हैं कि बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी काम कर रहा है, जो कि इल्ज़ाम है अभी तक इसके ऊपर। और उसके अलावा मुस्तफ़ा आमिर जो मेन केस है, मुस्तफ़ा आमिर के मर्डर का केस, तो उसमें नामजद है कामरान कुरैशी, और मतलब उसका बेटा अरमगान कुरैशी। कामरान कुरैशी के वकील को धमकियाँ, बदतमीज़ी वगैरह जो है वो आप लोगों ने सुनी है, देखी हैं। तो ये वीडियो ऑडियो बड़ी वायरल हो रही है। कोशिश करूँगा कि अगर मुझे मिल जाती तो मैं वो लगा दूँ, लेकिन मैंने जो सुना है बेइंतहा बदतमीज़ी की है, लेकिन कोई ठंडे आसाब का जो बंदा है ना, वही इसको बर्दाश्त कर सकता है, वरना कोई आपके मतलब एक नॉर्मल इंसान होगा आपके मेरे जैसा, तो वो शायद तैश में आ जाए, या शायद हार्ट अटैक का शिकार हो जाए, जिस तरीके से बात की जा रही है। एक तो वो वकील जो कि आपका केस लड़ रहा है, आप उससे ऊपर से बदतमीज़ी करो जिस तरीके से, ये मुनासिब गैर मुनासिब है, क्योंकि धमकियाँ दी जा रही हैं। अच्छा, अब आपको बता दें कि आबिद ज़मान साहब के साथ इन्होंने बदतमीज़ी कर ली, ठीक है। इसके अलावा ये हुआ कि शिराज केस में जो है ना, शिराज इस केस में वादामाफ गवाह बन गया है। जी हाँ, ये एक सुनने में आ रही है बात, क्योंकि ज़ाहिर है 3-4 दिन से चल रही है कि शिराज वादामाफ गवाह बन गए, तो उसकी वजह से उसको सज़ा बहुत होगी कम। अब जो मुस्तफ़ा आमिर की वालदा हैं वजिया, वो कह रही हैं कि इसको अरमगान को जो है बलूचिस्तान में जाके जलाने का, दफनाने का सारा मशवरा जो है शिराज ने दिया था, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि वो कह रही है कि शिराज ही में मरकज़ी मुजरिम है, मतलब ये भी शामिल है, अरमगान जितना शरीक है उतना ही शिराज भी शरीक है। और इनको कैसे पता चला ये बात कि शिराज ने जो है वो अरमगान से कहा कि इसको मुस्तफ़ा आमिर को वहाँ पर दफना दो, ले जाके बलूचिस्तान का मशवरा ये दो। तो ये बात ज़रा सी जो है ना चौंकाने वाली है। मुस्तफ़ा आमिर की वालदा यानी कि वजीहा आमिर ने कहा है कि अरमगान बार बार बेहोश हो जाता है, और उसके बाद उसको होश में लाने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए पुलिस को घंटों लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए पुलिस बार बार रिमांड मांग रही है अरमगान का, और ये ही इज़ अ टफ गाय। ओके फ़ाइन। शिराज के बयान की कोई हैसियत नहीं है, मुझे ये बोल कर धमकियाँ दी जा रही हैं, ये भी इनका बयान है। फिर वजीहा आमिर फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा आमिर की माँ जो है, यानी कि शिराज झूठ बोल रहा है, मन गढ़ंत कहानियाँ सुना रहा है जो माने नहीं रखता। ओके फ़ाइन, ठीक है। मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने और भी कहा कि अरमगान को मनशियात देने नहीं गया था। मुस्तफ़ा आमिर अरमगान को मनशियात देने नहीं गया था, तो एक ड्रग डीलर से एक उससे मतलब, या तो आप कोई तो चीज़ एक्सेप्ट कीजिए ना। यहाँ पर मैडम, आपका बेटा जो है वो बिल्कुल ही दूध का धुलावा था, उसका क्या ताल्लुक है उससे ड्रग डीलर, वो नहीं, अरमगान से उसकी दोस्ती नहीं, तो फिर वहाँ पर करने क्या गया था? क्या अरमगान उसको रास्ते में चलते उठा के लेके आया था? वो जो ऑडियो दी हुई थी आपके बेटे की, वो क्या चीज़ है भाई, मुझे नहीं समझ में आ रही है। यहाँ पर मुझे
مصطفیٰ عامر کی فیملی بھی گڑبڑ لگ رہی ہے، ان کا بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے، ایک عام انسان کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ آخر یہ اس قدر ملے، مطلب عجیب عجیب سے وہ کیوں باتیں کر رہے ہیں ٹیڑھی میڑھی سی، کہ جو خود ان کے گرد گھیر رہی ہیں، ہو سکتا ہے۔ اچھا، ارمغان نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو اس کے جو ہے نا وہ قتل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے کامران مطلب یہ وجیہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے یہ سنا ہے، ظاہر ہے ہم سب نے سنا ہے کہ پولیس نے یہ بات کی ہے، بیان دلایا کہ بھائی ہاں بھائی وہ ارمغان نے قبول کر لیا کہ میں نے اپنے باپ کو یہ سب چیزیں بتائی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اسکیپ فرام ہیئر، ٹھیک ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو اب کامران قریشی کو بھی قتل کا پتہ تھا، تو اس لیے ان سے بھی انویسٹیگیشن کی جائے اور ان کو پکڑا جائے۔ اچھا، ایک اور لڑکی جو امریکہ بھاگ گئی تھی، اس کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو خطوط صحافیوں کو نوٹسز مل رہے ہیں کہ آپ نے اس لڑکی کا نام لیا کیسے، اور اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ نے اس پہ چینل پہ کیوں چلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو صحافی تو ظاہر ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے میڈم نے جو ہے وہ نام لیا تھا، تو اس لیے ہم لوگ بھی اس کا نام ہم نے لیا اور اس کو پھر لگا دیا، لیکن وہ لڑکی امریکہ چلی گئی ہے، باہر کسی اور کنٹری میں، برطانیہ وغیرہ کہیں پہ، لیکن جو زوما نام کی لڑکی ہے وہ البتہ جو ہے وہ ہاتھ میں آئے گی، اس کا بیان آیا ہوا ہے جو کہ چل رہا ہے کہ اس نے سب جو اس کے ساتھ ہوا وہ بتایا ہے وہاں پر، لیکن کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زوما غریب گھرانے کی لڑکی ہے، اس لیے وہ پھنس گئی۔ غریب گھرانے کا لڑکا شیراز، غریب گھرانے کی لڑکی زوما، اور امیر زادے جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایسے جو بیان آ رہے ہیں اس کے حساب سے، جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کے حساب سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امیروں کو ہی ہر چیز کا بلیم دیا جا رہا ہے، یا غریبوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر رکھا جا رہا ہے، یا تم تھے تو تم کیوں تھے، یہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اب ٹی وی چینل پر کیوں چلایا گیا، لڑکی کا نام جو چلایا گیا، ظاہر ہے کہ وہ ہو گیا۔ اچھا، وجیہ عامر فرماتی ہیں کہ تاوان کے معاملے میں جو انہوں نے باتیں کی تھی نا، اب اس میں بیانات وہ بدل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ جو تاوان جس نے مانگا تھا، وہ کہہ رہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ بھائی ان کا بیٹا ان کے پاس ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس بیان کی کوئی وہ مطلب تاوان وغیرہ جو بھی تھا یہ سب ڈرامے بازی تھی اور یہ ارمغان نے ہی کرایا تھا، وہ اس طریقے سے بات کر رہی ہیں۔ مثلاً مسلسل محترمہ جو ہے وہ بات میں اونچ نیچ اپ اینڈ ڈاؤن کیے چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے خود بھی سسپیشس یہ لوگ بنتے جا رہے ہیں میری نظر میں، تو باقی قانون زیادہ بہتر جانتے ہیں، اب واللہ عالم، میں ایک عام انسان کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار علی آرائیں نے خط لکھا ہے پروسیکیوٹر جنرل کو کہ 11 مارچ سے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزم ارمغان کی جسمانی ریمانڈ کی مدت پر اے ٹی سی کورٹ میں پیش کیا تھا ارمغان کو، ٹھیک ہے۔ اب ارمغان جو ہے وہاں پر پہنچتا ہے جہاں ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں عدالت نے 7 مارچ 2025 تک توسیع کر دی تھی، لیکن ملزم ارمغان کی اس کے والدین سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی تھی، جس میں ملزم کے والد کامران قریشی نے مجھے پولیس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، یعنی کہ پروسیکیوٹر کو اور جو پولیس اہلکار ہیں ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی تھی، سنگین نتائج کے جو ہے وہ انہوں نے وہ بھی بات کی۔ اچھا، جس پر میں نے عدالت کے عملے سے کہا کہ وہ جو معزز جج صاحب ہیں ان کو فوراً اس چیز سے آگاہ کیا جائے، اور جو اس صورتحال پر وکیل جو ہیں، یعنی کہ جو ارمغان کے وکیل ہیں، ان سے کہا جائے کہ عابد زمان صاحب سے کہ اس معاملے کو، ان حالات کو ذرا ٹیکل کیجئے اور اس پہ قابو پائیے۔ اور اس کے بعد ملزم کے والد اور نامعلوم افراد نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے ان سے بھی جھگڑا کیا، اور ملزمان نے کالے کوٹ پہنے رکھے تھے کہ ایسا پوز کر رہے تھے کہ جیسے وہ کوئی وکیل وغیرہ ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا تفتیش کے بعد کہ وہ لوگ وکیل نہیں ہیں، بلکہ یہ جو کامران قریشی صاحب ہیں ان کے سیکیورٹی گارڈز وغیرہ ہیں، ان کی سیکیورٹی کے جو فرائض انجام دیتے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ بھی ہو گیا۔ مجرم کے والد کے سیکیورٹی گارڈز کے طور پہ انجام دے رہے متعلقہ حکام کو اسی حوالے سے قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت کی جائے۔ اوکے، تو اب اس کے بعد اسپیشل پروسیکیوٹر کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے، اور ان کی طرف سے خط لکھا گیا تھا، یہ تو اس کا یہ جواب میں ان کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی۔ اچھا، قائم مقام پروسیکیوٹر مہدی صاحب نے جنرل پروسیکیوٹر سندھ کو خط لکھا، اور اس میں دیگر اور بھی بہت سارے پوائنٹس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اور تو وہاں سے جو آرڈر آیا ہے، اب اس میں آرڈر یہ تھا کہ غیر ضروری اور جو مطلب جن کا اس سے کام نہیں ہے، یا اس کیس سے یا وہ عدالت سے کسی کا وہ لین دین نہیں ہے، تو وہ لوگ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے
آس پاس بھی نظر نہ آئیں، ان کی انٹری پر پابندی لگا دی جائے۔ تفتیشی افسر محمد علی نے اپنے روزنامچے میں انٹری کی ہے، لیکن اعلیٰ حکام کامران قریشی کے اگینسٹ کام کرنے سے جو وہ کترا رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے یہ خبر ہے بیسکلی پہلے کی، لیکن کیونکہ آج شائع ہوئی ہے، آج منظر یہاں پر آئی ہے، اس لیے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو آڈیو ہے بائی دا وے، تو اس میں جو جس طریقے سے بدتمیزی کی جا رہی ہے عابد زمان صاحب سے، تو یہ حال ہی میں ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے گروپ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کیا ہے، ڈون کارلوس ہے یا کیا ہے، یہ یکوزا گینگ ہے، کیا ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کامران قریشی صاحب کیا چیز ہیں۔ تو واٹ ایور، اگر آپ کوئی وکیل ہائر کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے کم از کم وکیل کے ساتھ تو اچھا رویہ رکھنا چاہیے، اور اس طریقے سے آپ اپنے اداروں کو ذلیل کریں گے، آپ اپنے جو ہماری پولیس ہے اس کو ذلیل کریں گے، تو آپ کا ساتھ کون دے گا؟ آپ کہاں سے، اگر کہیں ہو اگر آپ کی نظر میں آپ بے قصور ہیں، آپ کا بیٹا بے قصور ہے، تو آپ جس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں نا، آپ کو کوئی بے قصور سمجھے گا نہیں، بلکہ لوگ خوش ہوں گے آپ کو اگر سزا ملے گی تو اگر آپ واقعی میں بے قصور ہیں تو اس کو قانونی طور پہ وہ چیزیں رکھیے تاکہ پھر سمجھ میں آ جائے، لوگ کہیں کہ ہاں یار دیکھو ایک بے قصور آدمی تھا، بدتمیز بد زبان تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ اس کی پیچھے کی کڑواہٹ یہ تھی۔ لیکن آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہو، اس طریقے سے پاکستان کے قانون کا کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا۔ ہمارے ادارے معزز ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ قابل احترام ہے، ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں اپنی عدالتوں سے، اپنے پولیس اہلکاروں سے، اور خاص طور پہ ہمارے جو دیگر ادارے ہیں جو اس ٹائپ کی کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں اور دن رات ایک کیے ہوئے ہیں دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے میں، تو ان کی حوصلہ افزائی ہم کرتے ہیں، لیکن آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ الٹا ان کو بلیم کرتے ہیں۔ ہم اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان کے اللہ حافظ ہے، اور پاکستان کے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اس کیس میں خلوص نیت سے کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے میرے جیسے یوٹیوبر ہوں، چاہے جو ہے وہ ہمارے پولیس اہلکار ہیں اور ادارے ہیں اور جج ہیں جتنے بھی، اور وکلا ہیں جو بھی اس میں خلوص نیت سے کام کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے اور ہمارے نسلوں کو اس ٹائپ کے ناسوروں سے محفوظ رکھے جو یہ نشہ گھول کے لوگوں کو پلا رہے ہیں اور غنڈہ گردی بدماشی کر رہے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔